بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں یہ آج کی جو گفتگو ہے اس کو آج 4 اپریل ہے اور 4 اپریل کے حوالے سے مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کا ایک حوالہ آج کے دن کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پہلی مرتبہ پاکستان میں سیاسی افق پر ابھرے تو یہ جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا۔ ہمیں اور تو کچھ یاد نہیں، وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور جب معاہدہ تاشقند ہوا تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مقبولیت میں ایک اضافہ ہوا، اور انہوں نے متواتر یہ بیانات دینے شروع کیے کہ اب میں تاشقند کے جو راز ہیں ان کو منظر عام پر لاؤں گا، اور ایوب خان کے خلاف ایک تحریک کا انہوں نے آغاز کر دیا۔ یہ میری یادوں میں محفوظ ہے۔ میں اس وقت کوئی 7ویں یا 8ویں کا طالب علم تھا، یا شاید سیکنڈری لیول پہ تھا، 9ویں کا ہو سکتا ہے، میں 9ویں میں ہوں، مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں، لیکن یہ غالباً 7ویں 8ویں کے زمانے کا، کیونکہ 65 میں جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تاشقند کی بیس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بندوق کے محاذ پر جو جنگ جیتی تھی وہ ایوب خان نے تاشقند کی میز پر ہار دی ہے، اور میں تاشقند کے راز افشا کر دوں گا۔ چنانچہ اس سے عوام میں ایک ایسی تحریک پیدا ہوئی کہ ایوب خان کی جو اقتدار کی کشتی تھی وہ ڈگمگانے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ گلی گلی میں اس قسم کے شور ہوتے تھے، اور ایوب خان کے خلاف بڑے نازیبا قسم کے نعرے بھی لگائے جاتے تھے۔ یہ غالباً عوامی سطح پر پہلی پاکستان بننے کے بعد عوامی سطح پر لوگوں کی پہلی تحریک ہی، پہلی سیاسی تحریک اس کو کہنا چاہیے، کیونکہ مذہبی تحریکیں تو اس سے پہلے بھی چلی تھی، مثلا ختم نبوت کی تحریک تھی یا دوسری تحریکیں ہوں گی، لیکن سیاسی سطح پر اور عوامی سطح پر یہ پہلی تحریک تھی۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب دن بدن مقبول ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے 65 یا 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اب اس وقت کے جو ان کے ممبرز تھے، جو ان کے ساتھ، یعنی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان میں کوئی بھی بڑا آدمی شامل نہیں تھا ان کی جماعت میں۔ وہ سب نظریاتی قسم کے لوگ تھے، کیونکہ بھٹو صاحب جو اپنے ساتھ سلوگن لے کر آئے تھے، روٹی کپڑا لے کے رہے گا ہر انسان، روٹی کپڑا اور مکان، اور دوسرا ان کا جو سلوگن تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کے مالک عوام ہیں۔ یہ نعرے میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نعرے بھی انہوں نے دیے تھے، اور جب یہ سلوگن مقبول ہو جاتے ہیں عوام کے اندر تو وہ بھی اس وقت کی تحریک کے اندر یہ نعرے بڑے مقبول ہوتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور بھٹو صاحب نے جب 70 کے انتخابات میں تک پہنچتے یہ جو جمہوری قسم کے لوگ تھے اور نظریاتی قسم کے لوگ تھے، وہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کے ارکان تھے۔ ان میں کوئی بڑا وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار اس وقت تک شامل نہیں تھا، کہ ایک تو سوشلزم کی وجہ سے لوگ خائف تھے، دوسری کہ سرمایہ دار اس میں نہیں آ سکتے تھے، جاگیردار اس میں نہیں آ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جناب ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اس میں بھٹو صاحب کا ساتھ دینے والے جو مفاد پرست طبقات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے زمانوں میں سامنے نہیں آتے۔ چنانچہ بھٹو صاحب کے ساتھ عام لوگ تھے، لیکن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام لوگ بہت جلد کتنی بڑی طاقت بن جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 70 کے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایک بڑی لمبی تحریک تھی، کیونکہ اس سے پہلے بڑے حادثات ہو چکے تھے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا، بھارت کی قید میں ہمارے 90,000
قیدی پڑے ہوئے تھے، اور ملک میں ہاں یاد آیا کہ ملک میں خوراک کی بھی خاصی قلت پیدا ہو گئی تھی ملک کے کٹ جانے کی وجہ سے، اور شاید کچھ عالمی تناظر میں بڑا کرائسس کا دور تھا۔ چنانچہ بھٹو صاحب جب برسر اقتدار آئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے الیکشن میں وہ سارے کے سارے جیت گئے۔ یعنی اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس میں تھا 4 صوبے تھے، اور 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں میں ان کو اکثریت مل گئی، یعنی پنجاب اور سندھ میں، جبکہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی نیپ، جو اس وقت ANP کہلاتی ہے، نیپ اور جمعیت، اور سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی، اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان تو بہرحال وہ ہم سے پھر الگ ہو گیا، اور بھٹو صاحب کی ڈپلومیسی کی وجہ سے بعض حضرات یہ بھی سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، جبکہ اس وقت بہت سے کردار تھے۔ مثلا یحییٰ خان اس وقت برسر اقتدار تھے، ان کا بھی ایک حصہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں جو صدیق سالک وغیرہ نے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ ظلم اور زیادتیاں بھی کی گئیں مغربی پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے۔ ویسے بھی مشرقی پاکستان اکثریت کا صوبہ تھا، وہاں ان کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا، اور ان کے مطالبات شیخ مجیب الرحمن کے جو 6 نکات تھے ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ لہٰذا پاکستان میں پیپلز پارٹی کو مرکزی سطح پر اقتدار ملا، اور جو بلوچستان اور صوبہ سرحد تھے، سرحد میں تو جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود صاحب، فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور بلوچستان میں عطا اللہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو ان پارٹیوں کی حکومتیں بھی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ بھٹو صاحب جس طرح پہلے عوامی لیڈر بن کر آئے تھے، بعد میں ان میں وہ عوامی لیڈرشپ کم ہو گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت تو وہ ملتان جب آئے، میں اس زمانے میں ملتان میں طالب علم کی حیثیت سے بھی تھا، جب 70 کی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ جلسوں میں آتے اور صرف 1-2 منٹ کے لیے گفتگو کرتے، لیکن پورے مجمع کو مسحور کر لیا کرتے تھے۔ پھر ان کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا، میرے سامنے ہوا، پتھر مارے گئے، لیکن وہ بڑے آرام سے چلے گئے، مسکراتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گاڑی پہ پتھر برس رہے تھے، لیکن یہ عوامی پن جو ان کے اندر تھا، اور جس طرح وہ جلسوں میں آ کر خطاب کرتے تھے اور لوگوں کے دل موہ لیتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے، بعد میں وہ انداز نہیں رہا۔ پھر ان کے اندر ایک وہ جو ایک وڈیرے کی جو باتیں ہوتی ہیں، یا جس طرح سے ایک جاگیردار ہوتا ہے، وہ مزاج بن گیا۔ ان کی پارٹی کے لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کو، وہ جو نظریاتی لوگ تھے ان میں سے بہت سے ان سے دور ہو گئے، اور ان کی جگہ انہی وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے لینی شروع کر دی، جو پہلے پیپلز پارٹی سے سخت متنفر تھے، بلکہ بالکل الگ تھے۔ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جس دن قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور جب وہ پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، لیکن جب پہلے دن قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو اس میں جب پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، تو اسی دن ہی بعض ارکان جو پہلے کسی اور نشان پر انتخاب لڑنے کا سوچ رہے تھے، انہوں نے یکدم اپنا نشان تو نہیں بدل سکے، کیونکہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات دوسرے تیسرے دن ہونے تھے، تو انہوں نے یکدم پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح جو پیپلز پارٹی پہ غلبہ ہو گیا اس وقت، وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا ہو گیا، اور پھر وہی لوگ وزیر اور مشیر بھی بنے۔ کچھ نظریاتی لوگ بھی، جیسے وہ پرانے شیخ رشید صاحب تھے، وہ رہ گئے، یا مبشر حسن رہ گئے، یا اس قسم کے کچھ نظریاتی لوگ تھے، لیکن مثلا جے رحیم علیحدہ ہو گئے، یہ احمد رضا قصوری علیحدہ ہو گئے، اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں ان سے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے گئے۔ اور یہاں مجھے یاد آیا کہ احمد رضا قصوری کا کیس ہی دراصل ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت تھا، اس کا بہانہ
بنا۔ یہ ایک FIR انہوں نے کٹوائی تھی کہ میرے والد کو بھٹو صاحب نے قتل کروایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ FIR تو اس وقت تو سیل کر دی گئی کیونکہ بھٹو صاحب برسر اقتدار تھے، لیکن بعد میں اسی پر عدالتی کارروائی کرتے ہوئے بھٹو صاحب کو تختہ دار تک پہنچایا گیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھٹو صاحب کا یہ زمانہ جب وہ برسر اقتدار آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے جو دیکھا کہ انہوں نے عوام کے دکھ اور درد بانٹنے تو شروع کیے، لیکن کوئی کامیابی انہیں بھی حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ اس حد تک ضرور ہوا کہ ایک عوامی شعور بیدار ہوا، لوگوں میں جمہوریت کی سنس پیدا ہوئی، سوشلزم پر کچھ یقین رکھنے والے لوگ تھے، کچھ نہیں تھے۔ وہ جو روٹی کپڑا اور مکان کی بات تھی وہ تو کسی کو نہیں مل سکا۔ البتہ یہ بلکہ اس زمانے میں خوراک کی بھی اس قدر قلت ہو گئی کہ راشن ڈپو بنائے گئے اور راشن کارڈ لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ 2 کلو چینی لینا بھی بہت مشکل تھا آدمی کے لیے، وہ بھی راشن کارڈ ہم لے کر جاتے تھے، اور 2 کلو 3 کلو چینی جب وہ ڈپو والے لے کر آتے تو وہ دے دیا کرتے تھے۔ یا 1 من آٹا لینا ہوتا تھا، یا یہ اس کا کیا کہتے ہیں بنسپتی گھی کا ایک ڈبہ لینے کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے جا کر چٹ لینی پڑتی تھی۔ یہ مشکل دور تھا، اور بھٹو صاحب نے پھر وہ جو قیدی تھے ہندوستان کی قید میں، ان کو چھڑانے کے لیے بنگلہ دیش کو منظور کرنے کی قرارداد پاس کروائی بھٹو صاحب نے، اور قیدیوں کو رہا کر لائے۔ لیکن بالآخر وہ عدالت میں مقدمہ چلا، اور عدالت کے مقدمے کے نتیجے میں ہی عدالت نے ان کو 4 اپریل یعنی آج کے دن 1979 کو صبح کے وقت تختہ دار پہ کھینچ دیا گیا۔ اللہ تعالی رہے نام اللہ کا، اللہ ہی کا نام باقی رہنے والا ہے۔ بھٹو صاحب قوم کا ایک اثاثہ تھے، ان کا دور کیسا بھی رہا ہو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا کہ وہ دور انہوں نے بہت کچھ کیا، ملازمتیں بھی دیں، لوگوں کو روزگار بھی دیے، کچھ ترقیاتی کام بھی کروائے، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی آئیڈیل دور تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس عشق ہے، بھٹو صاحب کی ذات سے عشق تھا اور آج تک بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک آئیڈیل تھے، لیکن وہ قوم کا ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے، خاک کے ذروں سے انسان نکلتے ہیں۔ بھٹو صاحب بھی ایک ایسے ہی نابغہ روزگار پاکستان کا نابغہ روزگار اثاثہ تھے، جن کو پھانسی پر چڑھا کر اس ملک سے ایک زیرک سیاستدان کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ آج 4 اپریل 2021 ہے، اور اس طرح ان کو کم و بیش 42 سال ان کی پھانسی کو گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کو یاد کرنے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ پھر بند نہیں ہوتا۔ ان کی پارٹی بھی آج زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہیں، ان کے وارث بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اچھے لوگوں کو یا تجربہ کار لوگوں کو اس طرح سے پھانسیوں پہ چڑھا کے ضائع نہ کیا کریں، ورنہ وہ لوگ پھر نعرہ تو آپ سنتے ہی ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔